السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ہمارا جو کالم ہے وہ ہے جرگہ سے سلیم صافی صاحب کا لکھا ہوا، جس کا عنوان ہے خارجہ پالیسی، خان اور قریشی۔ اور ہماری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ سمجھدار نہیں یا خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو سمجھتے نہیں۔ وہ ذہین باپ کے ذہین بیٹے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دیگر حادثاتی ارکان پارلیمان اور وزیر مشیر بھرنے والوں جیسے نادیدہ نہیں، بلکہ ان کے والد مختوم سجاد حسین قریشی جنرل ضیاء کے دور میں گورنر تھے اور یوں رموز حکمرانی کے بارے میں دور جوانی سے بخوبی واقف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی حکومت میں رہے، آصف علی زرداری کی حکومت کے بھی مزے لوٹے اور اب عمران خان کے وزیر خارجہ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جس پارٹی میں بھی رہے مستقل حکمران رہنے والوں کے کیمپ میں رہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی حکمرانی یا خارجہ پالیسی کی نزاکتوں کو سمجھتے نہیں۔ وہ سیاست کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور سفارتکاری کو بھی، لیکن اب کی بار وہ پاکستان کے تاریخ کے ناکام ترین وزیر خارجہ ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کو بنانے اور چلانے سے جس قدر موجودہ دور میں وزارت خارجہ لاتعلق ہے، شاید پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنے سفارتی بلنڈرز موجودہ دور میں ہو رہے ہیں، اس نے خارجہ محاذ پر پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وجہ اس کی قریشی صاحب کی نہ تجربہ کاری یا نہ سمجھی نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کے مسائل اور عمران خان کے ساتھ ان کا عجیب و غریب تعلق ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا سیاسی نظریہ ایک نہیں۔ عمران خان نے 2002 میں انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ وہ اس جیسے آدمی کو قائد نہیں مان سکتے۔ عمران خان کے دل میں وہ بات یقیناً ہوگی۔ پھر خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ قریشی صاحب کسی نظریاتی یا شخصی ہم آہنگی کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آئے، بلکہ انہیں جہانگیر ترین اور اسد عمر وغیرہ کے ساتھ ان کے پاس لایا گیا۔ قریشی صاحب پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھرنے والوں کے کہنے پر اس امید کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست پر شکست کی وجہ سے ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ یوں انہوں نے وزیر خارجہ کا منصب بامر مجبوری قبول کر لیا۔ قریشی صاحب کا انحصار روز اول سے ان لوگوں پر رہا ہے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی بناتے اور چلاتے ہیں۔ دوسری طرف ابتدا میں ان کی بعض سرگرمیوں کی وجہ سے عمران خان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ ان کا متبادل بننا چاہتے ہیں۔ وہ چونکہ ہم وقت اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے در پردہ سرگرم رہتے ہیں، اس لیے ہر وقت عمران خان کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ وہ ان کے وفادار ہیں، اور یہ کہ وہ ان کا متبادل نہیں بننا چاہتے۔ اس کے لیے انہیں خان صاحب کی حد سے زیادہ خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ یہاں میں ان کی اس شخصی کنفیوژن اور تضادات کو واضح کرنے کے لیے چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب عمران خان نے اسمبلی کے فلور پر اسامہ بن لادن کو شہید کہا تو بطور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ فرض بنتا تھا کہ انہیں سمجھاتے کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے، اور یہ کہ سفارتی محاذ پر اس کی پاکستان کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ کابینہ میں کچھ اور وزراء نے عمران خان صاحب کو اس جانب متوجہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اسی طرح مبہم رکھنا چاہیے۔ حالانکہ پھر کچن کیبنٹ کے ساتھ بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتور لوگ آپے سے باہر ہو رہے تھے، اس لیے اسامہ کو شہید کہہ کر وہ انہیں ان کی اوقات یاد دلانا چاہ رہے تھے۔ اس پورے معاملے میں عمران خان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے قریشی صاحب خاموش رہے۔ اب جب خود ان سے افغان ٹی وی کے انٹرویو میں اس حوالے سے سوال کیا گیا تو وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی۔ ظاہر ہے وہ بھی عمران خان کی طرح ان کو شہید کہتے تو مزید نقصان ہوتا اور پاکستانی ریاست کے روایتی موقف کے مطابق الٹ رائے دیتے تو عمران خان ناراض ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان خارجہ پالیسی کی نزاکتوں سے بالکل واقف نہیں۔ امریکہ کے دورے کے دوران چونکہ وہ وزیر اعظم بنوائے جانے کے بعد پہلی مرتبہ امریکی صدر سے مل رہے تھے، اس لیے وہ تھوڑے سے جذباتی بھی تھے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے مودی کے ارادوں کا بھی غلط اندازہ لگایا اور ٹرمپ کے کردار کا بھی۔
یہ شاہ محمود قریشی کا فرض تھا کہ وہ عمران خان اور دیگر حکام کو متنبع کرتے، لیکن وہ بھی عمران خان کی طرح دورہ امریکہ کا جشن منانے میں شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی خاموش سرپرستی کی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کی دیکھا دیکھی اب کی بار شاہ محمود قریشی خارجہ امور میں بھی سیاسی ڈرامے بازی لے آئے ہیں۔ مثلا فلسطین میں جنگ بندی کرائی امریکہ، مصر اور قطر نے، لیکن ملتان میں جشن منایا قریشی صاحب نے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ قریشی صاحب اور ترکی کے وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ جانا اور وہاں تقاریر کرنا صرف خانہ پوری تھی، لیکن پاکستان واپسی پر قریشی صاحب نے ملتان میں اپنے حق میں صلاح الدین ایوبی ثانی کے بینرز لگوائے اور ایسا تاثر دیا کہ جیسے وہ کشمیر اور فلسطین فتح کر کے لوٹے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ترکی واپسی لوٹنے کے بعد وہاں کے وزیر خارجہ نے ایسا کوئی ڈرامہ کیا؟ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پر قریشی صاحب 2-3 دن تک خاموش رہے۔ پھر جب مقتدر حلقوں کی جانب سے جواب دینے کا فیصلہ ہوا تو قریشی صاحب نے ملتان کے جلسے میں جواب دیا۔ خارجہ تعلقات کی اپنی زبان ہوتی ہے، لیکن قریشی صاحب نے جلسے میں جلسوں والی زبان استعمال کی۔ اسی طرح کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن کالم کی تنگ دامنی مزید تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تاہم پاکستان کو مزید سفارتی بلنڈرز سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قریشی صاحب کے سامنے لکیر کھینچ دی جائے کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پر صرف اپنی ذمہ داری پر دھیان دیں۔